بے شمار مسائل دیکھنے پڑتے ہیں، سہنے پڑتے ہیں، سامنا کرنا ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک انتہائی اہم مسئلہ دوستی اور دشمنی کا ہے۔ پیار محبت اور نفرت کا ہے۔ انسان بڑا عجیب ٹھہرا ہے، پیار کرنے پہ آئے تو تب بھی اپنی نظر کو اس حوالے سے تقریباً اندھا کر لیتا ہے، اور اگر نفرت پہ آئے تو پھر بھی نفرت والی آنکھ اندھی ہو جاتی ہے۔ اسلام نے انسانی معاشرے میں رہتے ہوئے ایک انسان کو دوستی اور دشمنی کا ایک معیار دیا ہے۔ یہ جامع ترمذی ہے۔ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، احبب حبیبک ہونما، دنیا میں رہتے ہوئے دوستی میں، محبت میں، پیار میں، مودت میں، عقیدت میں، چاہت اور رغبت میں، تعلق میں اعتدال رکھیے۔ عسیٰ ان یکون بغیضک یوما ما، ممکن ہے کہ سامنے والا کسی دن تیرا دشمن بن جائے اور قربت و محبت میں دیے ہوئے سارے راز تو دے بیٹھا ہو اور تیرے ہاتھ کچھ نہ بچے اور اپنا نقصان کروا بیٹھے۔ وَأَبْغِضْ بَغِيضَكَ هَوْنًا مَا، اور اگر کسی سے نفرت یا دشمنی ہے تو اس میں بھی اعتدال رکھیے، سوچ سمجھ کے اسے معیاری بنائیے۔ عَسَىٰ أَن يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْمًا مَا، ممکن ہے کہ حالات تجھے اس کا دوست بنا دیں اور پھر دشمنی میں کیے ہوئے معاملات پہ شرمندگی ہو۔ حضرات، موجودہ معاشرہ اس وقت کچھ ایسے ہی حالات سے دوچار ہے۔ دوستیوں میں آتا ہے تو انتہا دکھا دیتا ہے، اور اگر دشمنی پہ اترتا ہے تو انتہا دکھا دیتا ہے، مگر مسلمان ایسا نہیں ہوتا۔ اس کا رب کے ساتھ تعلق اور اللہ کے بندوں کے ساتھ تعلق، الحب للہ، اس کا معیار یہ ہے کہ وہ کسی سے دوستی، محبت، پیار، عزت، آبرو، تعلق رکھتا ہے تو سامنے اللہ رب العزت کا رشتہ ہوتا ہے کہ میرا الہ، میرا معبود اس سے راضی ہے۔ اور اگر کسی سے وہ نفرت رکھتا ہے تو وہ ذاتیات کی بنیاد پہ اتر کے نہیں، مفادات کی وجہ سے نہیں، والبغض فی اللہ، اللہ کے رستے میں اگر کسی سے اس سے نفرت ہوتی ہے تو ہوتی ہے۔ اس کے اوپر سینکڑوں مثالیں ہیں ہمارے پاس، تاریخ بڑی پڑی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سیرت ہے۔ مگر اس وقت میں جس حوالے سے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ دن بدن ہماری دوستی، محبت اور مودت دنیا داری، الحاد، کفریہ روایات اور شرکیہ عادات، بدعات و خرافات کی طرف بڑھتی جا رہی ہے۔ اور بولنے والے، لکھنے والے جب بولتے ہیں تو سوچتے نہیں، اور جب لکھتے ہیں تو تب بھی نہیں سوچتے کہ یہ بات کس پہ جا رہی ہے۔ اسلام کو برا کہہ کے مسلمان کو برا کہنا، دین کو برا کہہ کے، بات صرف علماء کی یا عالم مولوی اور ملا کی نہیں ہے، یہ دین کے کچھ نہیں ہے، صرف چوکیدار ہیں، پہرے دار ہیں۔ دین اصل میں اللہ کا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، لہذا کچھ بھی بولنے سے پہلے تولا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے معیار دیا ہے۔ آئیے اپنی کمی بیشی کو محسوس کریں۔ میں کون ہوں، کس پانی میں کھڑا ہوں، میری چاہت اور رغبت کیا ہے، اور میرا رب کیا چاہتا ہے۔ حضرات، بہت کچھ کہا جا رہا ہے میڈیا پہ، ہر شخص اپنے رنگ میں جتنی اس کی کوشش ہے وہ کر رہا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے
बड़ी जगह होती हैं जहां खामोश रहना पड़ता है। जवाब देने की हिम्मत होते हुए भी खामोशी इख्तियार करनी पड़ती है, क्योंकि जिसकी वजह से इस दीन से ताल्लुक है उस हस्ती की सीरत सबसे अजीम है और अखलाक सबसे वाला है। अल्लाह ताला उनकी इज्जत मोहब्बत शान एक इंसान के दिल में और बिलखुसूस मोमिन के दिल में बिठाते हुए सूरतुल हुजरात में कभी सोचता था कि ये आयतें हुजरात में क्यों दाखिल की गई, ये किसी और जगह क्यों नहीं। आज देखने में ये मिल रहा है कि जितने लोग हुजरों में, कमरों में, चार दीवारी में, बंद कोठड़ियों में छुप करके वार कर रहे हैं, शायद इतना पहले कभी नहीं था। जो जिसके मन में आता है समझता है मैं छुपा हुआ हूं, मुझे कौन जानता है, जो कह दूं छोड़ दी जाए, चला दी जाए। लेकिन अल्लाह ताला ने अल हुजुरात उस सूरत में मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा फरमा के एक ताल्लुक दिया, एक निस्बत दी, एक मोहब्बत दी और एक एहतराम और ईमान का ताल्लुक दिया। मालिक फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। हजरात काफिर करे तो दुख नहीं, दुख इस बात का है कि आप और मैं ये कहता रहता हूं, कोई आपको या मुझे मोमिन माने या ना माने, कम से कम कलमा पढ़ने के बाद मैं खुद को दिल से ईमानदार मानता हूं। आपकी भी यही कैफियत है। बाकी मामले अल्लाह के हाथ है, फैसला और तराजू रब के हाथ में है। लेकिन मेरी अपनी एक चाहत है कि मैं मोमिन शुमार हूं, मुझे मोमिन गिना जाए। अल्लाह ताला ने उसी नाम से आवाज दी है, उसी नाम से। बाकी रह गई आपकी और मेरी निस्बतें, और हमारे यहां जो फिरके हैं उनके साथ हमारी कुर्बतें, वो संभाल के रखिएगा, ना मेरे काम की ना आपके काम की। अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, मोमिनो तुम सुनो, ईमान वालो तुम्हारा मेयार क्या होना चाहिए। ला तुक़द्दिमू बैना यदयिल्लाहि व रसूली, याद रखो आसमान से कुरान और वही मैंने जो शरीयत भेज दी है, उतार दी है, नाजिल फरमा दी है, उससे आगे मत बढ़िएगा। बैना यदयिल्लाहि व रसूली, और उस शरीयत को लेके मेरे महबूब ने, मोहम्मद ने, रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत को आप तक पहुंचाते और समझाते हुए, और जो हमने ड्यूटी लगाई है बल्लिग मा उनजिला इलैका मिर रब्बिक, महबूब जो आपके जिम्मे है वो इनको पहुंचा दीजिए। उन्होंने जिस अंदाज में कौलन, फेलन, अमलन, तकरीरन, सीरतन आप तक बात पहुंचाई है, उससे आगे मत बढ़िएगा, उससे आगे मत निकलिएगा। अपनी हुदूद मुकर्रर करें। नो गो एरियाज हैं कुछ शरीयत के, वहां आपको नहीं जाना है, कदम नहीं रखना है। अल्लाह और उसकी रसूल की मुतय्यन करदा हुदूद से तकदीम मुनासिब नहीं, आगे मत बढ़िएगा। हजरात मुझे इसके ऊपर बहुत ज्यादा तफसील नहीं देनी, मुझे अपने गिरेबान में झांकना है। अल्लाह ताला की हुदूद दो चीजें हैं। एक, अल्लाह ने जिससे हुक्म दिया है अहकाम को मद्देनजर रखना। मसलन मालिक ने 5 नमाजें फर्ज की हैं दिन रात में। कोई उठे और कहे कि मेरे पास तकवा बड़ा है, इल्म बड़ा है, नॉलेज बड़ा है, ताकत कुव्वत बड़ी है, हिम्मत बहुत है, तो मैं तो दिन में 24 घंटे मस्जिद में आके, रब ने दौलत भी दी है, कमाने की जरूरत नहीं, मैं बैठ के मैं नमाजों को 5 की बजाय 10 करने लगा हूं। मैं अपने लिए कर रहा हूं, किसी का क्या बिगड़ता है? नहीं। ला तुक़द्दिमू बैना यदयिल्लाहि व रसूली, यह कह करके कि हरज क्या है? हरज है कि तुम जो करने जा रहे हो वो अर्शे बरी पे तुम्हारा रब, जो अपने बंदू पे उनकी सगी मां से 70 गुना ज्यादा मेहरबान है, वो जानता है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, तुम्हारी हिम्मत और ताकत कितनी है, तुम्हें उसको मद्देनजर रख करके मेरे हुदूद के अंदर रहना है। उठाइए सहीह अल बुखारी को, कुतुब सित्ता को, दीगर
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اپنی ہمت اور طاقت بیان کرتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام متعین کر دیتے ہیں کہ اتنے دنوں میں قرآن مجید ختم کر. وہ کہتے ہیں میں زیادہ طاقت رکھتا ہوں. کرتے کرتے بات 3 دن تک آگے کہا اس سے زیادہ نہیں. وہ پھر کہہ رہا ہے کہ میں اس سے بھی زیادہ ہمت رکھتا ہوں. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ اس وقت تو میں کہتا جا رہا تھا، لیکن جب بڑھاپا آیا تو احساس ہوا کہ زندگی صرف جوانی کا نام نہیں، اس میں بڑے سارے مرحلے آتے ہیں، اور رب بچوں کا بھی ہے، جوانوں کا بھی ہے، بوڑھوں کا بھی ہے. لہذا شریعت جتنا دیتی ہے اسی میں خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے. حضرات آج جتنے بڑے مسائل ہیں حکومتی سطح پہ، عوامی سطح پہ، علماء کے لیول پہ، دیندار اور دنیا دار لوگوں میں، پرابلم صرف یہ ہے کہ شریعت سدا بہار ہے، وہ جناب نوح علیہ السلام سے لے کے قیامت تک چلنی ہے. امیروں، غریبوں، فقیروں کے لیے، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کے لیے، طاقتوروں اور کمزوروں کے لیے، سب کے لیے ہے. لہٰذا رب نے احکام میں جو دیا ہے اسی کو اسی کے لیول پہ، اسی کی جگہ پہ رکھا جائے. اپنے فتاوا سے اور اپنی طاقت اور قوت سے، اپنے قلم اور اپنے قانون سے اب یہاں یہ ہو سکتا ہے، یہ کیا جا سکتا ہے، حرج کیا ہے؟ نہیں، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا ہوگا. اور یہ جرم ہے، یہ محبت نہیں ہے، یہ پیار نہیں ہے، یہ محبت کا تقاضا نہیں ہے. محبت یہ کہتی ہے کہ رب جہاں تک کہے وہاں تک جاؤ، وہیں تک جائیے. دیکھیے ماں باپ کو میں نے دیکھا ہے ساحل سمندر پہ کھڑے ہوتے ہیں، بچے کہتے ہیں ہم نے آگے جانا ہے، پولیس بھی کھڑی ہوتی ہے، سیکیورٹی ادارے بھی موجود ہیں، مگر یہ شخص جسے لہریں اچھی لگ رہی ہیں، جوانی اپنی تیراکی پہ مان ہے، جب آگے بڑھتا ہے تو ہم نے کئی دفعہ لاشیں دیکھی. لہذا یہ زندگی کا سمندر، یہ بحر بے کراں، اس میں رہتے ہوئے اللہ کی حدود کو سمجھیے، احکام کو پڑھیے اور جانیے، اور پھر اسی بنیاد پہ اپنے سے اور دوسروں سے تعلق رکھ کر کے مودت اور محبت کے تقاضے پورے کیجئے. آپ صاحب ایمان ہیں. اور دوسری چیز نواہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کسی بات سے نہیں روکتے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. وہی سے روکا جاتا ہے جہاں سے وہی روکتی ہے، اور وہی مرضی سے نہیں، جبریل امین امانت سے لاتے ہیں، اور انہیں بھیجنے والے کائنات کے سب سے بڑے سچے. ومن اصدق من اللہ قیلا، وہ اللہ کی ذات ہوتی ہے. تنزیل من رب العالمین، یہ اللہ رب العزت کی اتاری ہوتی ہے. لہذا جہاں سے منع کر دیا جائے رکیے. آپ بہت بڑے عالم ہیں، آپ کی بڑائی کو سلام، اونچے شملے کو، پگڑی کو، دستار فضیلت کو، خانوادے کو، قبیلے کو، آپ کی مسند کو احترام کی نظر سے دیکھیں گے، مگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منع کردہ چیزوں میں جواز پیدا کر دیں. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. یہ اتھارٹی آپ کی نہیں ہے، یہ آپ کی اتھارٹی نہیں ہے، یہ مسند آپ کو ملی ہے وراثت میں، اور وراثت میں جو وہی تقسیم کیا جاتا ہے وہ اصل ہوتی ہے. اور اصل الکتاب والسنہ، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والا قرآن، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اس کا جو ہے وہ تصدیقی فرمان، یا آپ کا عمل اور فعل، یہ وہ دین ہے. لہٰذا جہاں سے آپ نے روک دیا ہے وہاں سے رکنا بہتر ہوگا. حضرات بڑی ساری مثالیں ہیں، مگر ہم کون ہیں؟ ہم نے ان دونوں چیزوں میں اپنے آپ کو آزاد کر لیا ہے. احکام میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے عدالت کے لیے جو قاعدہ قانون دیا ہے، دستور اور منشور دیا ہے، وہ کتاب اللہ کا ہے، وہ سنت رسول اللہ کا ہے. ہم نے ان احکام کو چھوڑ کے، کوئی ایسی چیز نہیں جس کا فیصلہ کتاب و سنت میں نہیں ہے، مگر ہم نے دستور کے نام پہ، قانون کے نام پہ غیروں کو فالو کیا. اگلی آیات آئیں گی وہ بتائیں گی کہ وہ لوگ کون ہیں اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے. اور جہاں منع کیا گیا تھا وہاں ہم نہیں رکے. اسی صورت میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو انسانی معاشرے کے لیے تباہی اور بربادی کا سبب ہے، اور محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے اس سے روکا ہے.
مگر ہم ان سے رک نہیں پائے۔ مثال لیجئے، جب دو لڑیں، یہی صورت کہتی ہے کہ لڑنے والوں میں صلح کروا دو، مگر ہم کیا کہتے ہیں کہ لڑا رہنے دو، اسی میں ہماری بہتری ہے، مفاد ہے، اگر یہ مل گئے تو ہمارا کیا بنے گا؟ لڑاؤ اور حکومت کیجئے۔ شریعت کہتی ہے کہ آپ خبر سن کے فوری زبان درازی، اٹیک، حملہ مت کیجئے، تصدیق کیجئے، تحقیق کیجئے، بات صحیح ہے تو ٹھیک، وگرنہ اپنے آپ کو روکیے۔ مگر ہم وہ لوگ ہیں کہ بات کان میں پڑی نہیں، اٹھائی نہیں، گھمائی اور پھیرائی نہیں، اور اگلے کی جو ہے وہ زندگی کو یہاں سے وہاں نہیں کر دیا، تیا پانچا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا، محبت کا، حقوق کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے حق کو ادا کرتے ہوئے اپنے آپ کو کنٹرول کیا جائے۔ شریعت کہتی ہے کہ آپ غیبت نہیں کریں، مگر ہماری مجلس اس کے بغیر روکا گیا ہے۔ سردیوں میں گرم نہیں ہوتی اور گرمیوں میں وہاں پہ کولنگ نہیں ہوتی جب تک ہم یہ سارا کچھ کر نہیں لیں۔ بہت کچھ ہے۔ شریعت کہتی ہے حرام مت کھائیں، مگر ہم نے حلال اور حرام کے معیار اپنے بنا لیے ہیں۔ شریعت کہتی ہے کہ آپ نے ظلم نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی، کر رہے ہیں۔ ملاوٹ نہیں کرنی، ہم کر رہے ہیں۔ جھوٹ نہیں بولنا، ہم بول رہے ہیں۔ سود نہیں لینا، ہم لے رہے ہیں۔ اور کرنے والا کہلا کیا رہا ہے؟ ایماندار مومن۔ اور آواز آئی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے مت بڑھیے۔ یہی محبت کا تقاضا ہے۔ واتقوا، ڈریے کس سے؟ ہم ڈرتے ہیں زیادہ سے زیادہ تو جہاں ہمارا نقصان ہو رہا ہوتا ہے وقتی دنیا کے اندر، اس سے ہم تھوڑا گھبراتے ہیں کہ کہیں یہ میرا لاس نہ ہو جائے، نقصان نہ ہو جائے۔ لیکن اللہ کہتے ہیں اللہ سے ڈریے۔ اللہ کا ڈر تقریباً دلوں سے نکل چکا ہے، ہم سب اس میدان میں برابر ہو چکے ہیں۔ ایک وقت تھا اللہ کا ڈر انسان کانپ جاتا تھا، نوجوان گھبراتے تھے، نوجوان گھبراتے تھے، کہنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، رکاوٹ بھی کوئی نہیں ہوتی تھی، ایک جملہ اثر کر جاتا تھا۔ پڑھیے ان لوگوں کا حال جن کے اوپر غار میں دھانا بند ہو گیا تھا۔ ان میں سے ایک نوجوان کیا کہتا ہے؟ اللہ میں تیرا بندہ، باغی اور بغاوت میں اترا ہوا، برائی کے لیے پوری طرح آمادہ، وار پہ وار چلانے کی کوشش کی، نہیں چلا، آخرکار جس کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا تھا مجبور ہو کے میرے دام میں پھنسی، پیسے کی ضرورت، میں نے برائی کی شرط پہ دینے کا وعدہ کیا، جب قریب ہونے لگا تو ایک جملہ بولا، اس رب سے ڈر جس نے اس چیز کو تیرے لیے حرام کیا ہے۔ کہتے ہیں میری روح کانپ گئی، بدن کانپ گیا، اللہ میں پیچھے ہٹ گیا۔ اگر میرا یہ تجھ سے ڈرنا، غلط کام کو چھوڑنا اللہ تجھے اچھا لگا ہے تو اس مصیبت کو ٹال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب نے اس کی اس صداقت اور رب سے تنہائی میں ڈرنے کی وجہ سے اللہ نے اس کے اوپر آنے والی اس مشکل کو آسان فرما دیا تھا۔ حضرات آپ اور میں تقوی پہ بات بڑی جتنی مرضی کر لیں، لیکن وہ جو ڈر تھا نا ایک اللہ کا، ایک رعب من حیث الامہ بھی ختم، انفرادی طور پہ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ واتقوا اللہ، ڈریے اللہ سے، ان اللہ سمیع علیم، جو تم بولتے ہو وہ رب جانتا ہے اور بڑی قربتوں سے سنتا ہے۔ کسی کے کان کے قریب منہ کر کے تم بولتے ہو، وہ شاید سن پائے یا نہ سن پائے، تمہارا رب سنتا ہے، تمہارا رب سنتا ہے۔ میں اس سے بڑی وضاحت کیا کروں جو علامہ ابن قیم نے کی ہے۔ کہا کالی سیاہ رات ہو، آندھی چل رہی ہو، طوفان برد و بارہ ہو، شور ہو، بجلی کڑک رہی ہو، دور کہیں غار کے اندر کالی سیاہ چیونٹی جو ہے وہ چلے تو اس کے قدموں کی چاپ عرش پہ سن رہا ہے، اور وہ علیم اتنا ہے کہ اسے پتا ہے بھوکی ہے یا پیاسی ہے یا کس حالت میں ہے، اور بصیر ایسا ہے کہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ حضرات یہ چیزیں آپ اور مجھ میں ہونی چاہیے۔ اللہ کا ڈر ہو، میرا رب دیکھ رہا ہے، میرا رب سن رہا ہے، میرا رب جانتا ہے، میرا رب پہچانتا ہے، اسے میرے ایمان کی خبر ہے، حدود یہ ہیں، یہاں احکام پہ چلنا ہے،
مرضی کے احکام نہیں بنانے، یہاں نواہی پہ رکنا ہے، مرضی کی آزادیاں نہیں دینی، آپ دیکھیں گے زندگی سنور جائے گی، یہ دکھ ختم ہو جائیں گے۔ جو اس وقت ہمارے اوپر دکھ ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے جو سورۃ الحجرات کی اس پہلی آیت میں، اور دوسری یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، لوگو ایمان والو میرے پیغمبر کی آواز پہ آواز اونچی مت کرنا، میرے نبی کی بات پہ آواز مت اونچی کرنا۔ حضرات میں دور کی مثال نہیں لیتا، میں 12 ربیع الاول کو شیخ پورہ کی بات کرتا ہوں، آپ کبھی وزٹ کیجئے 12 ربیع الاول جو رات ہے، دن گزرنے کے بعد والی رات، آپ کو چوکوں میں آمنے سامنے سٹیج لگے ہوئے نظر آئیں گے، چاروں طرف اسپیکر ہیں، ایک سٹیج اگر یہ بات کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، حدیث صحیح ہے اور آپ کی یہ سنت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس فعل کو کیا ہے، اپنایا ہے اور اس کا حکم دیا ہے، مثال فاتحہ کی لے لیجئے، مثال آپ آمین کی لے لیجئے، مثال رفع الیدین کی لے لیجئے، مثال عقیقہ کی لے لیجئے، مثال تشہد میں انگلی کے ہلانے کی لے لیجئے، مثال سجدے میں جھکنے اور جانے کی لے لیجئے، مثال روزے کی ٹائمنگ کی لے لیجئے، مثال جو ہے وہ روزے رکھنے کی نیت کے حوالے سے لے لیجئے، یا روزہ افطار کرنے کی ٹائمنگ کے اعتبار سے لے لیجئے، حضرات زکوٰۃ کے حوالے سے لیجئے، یا اتباع اور سنت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینکڑوں احکام اور فرامین، مد مقابل کیا کرے گا؟ 10 سپیکر زیادہ لگائے گا کہ میری آواز ان کے اوپر غالب رہے۔ وہ آواز میری نہیں تھی، وہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا۔ ہم نے مباحثے میں، ہم نے مناظرے میں، ہم نے مذاکرے میں، ہم نے ٹیبل ٹاک کے نام پہ، ہم نے مختلف چیزوں کے اعتبار سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو دبایا بھی، آواز پست کی، خاموش کروایا گیا، کہیں پرچے کٹوائے گئے، کہیں FIRs کٹی، کہیں بڑوں سے وڈیروں سے سیاسی لوگوں سے، کہیں مالدار اور پیسے والوں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مت اٹھے دبانے کی کوشش کی گئی۔ حضرات یہ کام حکومت وقت سے بھی ہوا، یہ بڑے بڑے لوگوں نے ہر دور میں کیا، لیکن یہ آیت نہ سن سکے کہ میں ایماندار کہلاتا ہوں تو میرے رب نے مومن ہونے کے ناطے مجھے حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پاسداری سکھائی ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اور یہ ہم سے ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے، ہماری برادریاں کر رہی ہیں۔ اگر آپ کے خاندان میں کوئی بچہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا دے، سارے وڈیرے عزت اور انا کا مسئلہ بنا کے ہماری داڑیاں سفید ہو گئیں، ہمارے بال سفید ہو گئے، ہم یہ کرتے آئے، ہم نے اپنے بزرگوں کو یوں دیکھا۔ ارے تمہارے بزرگوں کی بزرگی بھی میرے محبوب کے جوتوں کے جو ہے وہ خاک کے اندر اور راکھ کے اندر پڑی ہے۔ کون مانتا تھا ان کو بزرگ اگر محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہ پڑھا ہوتا، آپ کے لائے ہوئے اسلام کو گلے نہ لگایا ہوتا؟ میں دیکھتا کیسے بزرگ تھے۔ اگر یہ بزرگی ملی ہے، دانائی ملی ہے، عقل مندی ملی ہے، اللہ نے عطا دی ہے، اور یہ سفید بال ہو گئے ہیں، بڑھاپا مل گیا ہے، اللہ نے بڑا پن دیا ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، بات محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، فرمان آپ کا ہے، فعل آپ کا ہے، گردن بھی جھک جائے، سر بھی جھک جائے، سر تسلیم خم ہو، مصور کھینچ وہ نقشہ، مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان نبوی ہو، ادھر گردن جھکائی ہو، یہاں ہاں ہوتی ہے، نہ نہیں ہوتی، سمعنا واطعنا، آمنا وصدقنا۔ وقت کے ابو جہل نے مسخرہ اڑایا، صدیق اکبر کو مکہ میں پکڑا، کہنے لگے یار آج آپ سے ایک بات شیئر کرنی ہے۔ کیا ہوا؟ بولیے۔ کہا یار اگر ہمیں یہاں سے جانا پڑے فلسطین کے لیے، بیت المقدس کتنا ٹائم لگتا ہے؟ کہا مہینوں لگ جاتے ہیں سواریوں پہ۔ کہا اگر کوئی آپ کو یہ شخص خبر دے کہ میں راتوں رات گیا پھر میں لوٹ بھی آیا، اللہ اکبر، اسے کہتے ہیں مومن،
या अय्युहल्लज़ीना आमनू समिअना व अताना आमन्ना व सद्दकना। कहा ये बता, कहा किसने, कहा किसने? कभी आप और मैं भी तो पूछ लिया करें, अगर बच्चे ने बात की है या हमसाये ने की है, किसी आपकी नजरों में कमी ने की है या छोटे ने की है, या आपकी नजरों में किसी काले ने या कोजे ने, या जिसे आप बेवकूफ समझते हैं उसने, या जिसको आप कमला या गुस्ताख कह रहे हैं उसने, पूछो तो सही कहा किसने है? कहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसका कलमा पढ़ा है तूने? कहा मैं तस्दीक करता हूं, मैंने मान लिया। कहा सोच अबू बकर, कहा यह सोचने की जगह नहीं है, यह सुन के मानने की जगह है। समेना व अताना आमन्ना व सद्दकना। लोगों अमली कमी कुताहियां और कम अज कम जुबान की हद तलक, एतकाद की हद तलक, अकीदे की हद तलक, मोहब्बत की हद तलक, प्यार की हद तलक इतना तो कर दिया जाए कि मेरे आका ने कहा है तो सच कहा है। यहां यह भी ज़हन नशीन रहे, कोई भी उठ के मुझे कह दे ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मुझे आपके नाम की जो अल्लाह ने इज्जत बनाई है उस रब की इज्जत की कसम, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कोई डाउट नहीं है। अगर हो तो सिर्फ ये कि मार्केट में उनके नाम पे कई जाली मनगढ़ंत मौजू 2 नंबर बातें आपके नाम लगाई गई हैं, मुझे थोड़ा सा मौका दीजिए मैं देख लूं ये फरमान मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है तो सर आंखों पे सरे तस्लीम खम है। अगर किसी और ने कह के जिम्मे लगाया है तो मैं झूठ आपके जिम्मे नहीं बांध सकता, क्योंकि आपके जिम्मे लगाया हुआ झूठ भी जहन्नम की आग का बायस है। मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। अल्लाह अकबर, ये वैल्यू दीजिए मोहम्मद रसूल सल्लम को। अल्लाह आपको भी वैल्यू देगा, हुक्मरानों को भी वैल्यू देगा, अवाम को भी देगा, उलमा को भी देगा। लेकिन अगर ये झूठी साख बनाए रखी, ये सदा नहीं रहती, ये कुर्सियां नहीं रहती, ये हुकूमतें सियादतें क़यादतें नहीं रहती, मिंबर रहते हैं, मिंबरों पर चढ़ने वाले नहीं रहते, मसाजिद रहती हैं मगर मसाजिद में जबरदस्ती बोल के रसूल सल्लम की आवाज को दबाने वाले नहीं रहते। तीसरी चीज अल्लाह ताला एक और चीज भी कहते हैं, वला तजहरू लहू बिलकौली कजहरि बअदिकुम लिबअज़। मेरे महबूब के सामने ऊंचा बोल के या उनको आवाज दे के बुलाना भी मुनासिब नहीं, यह भी अदब का तकाजा है। हजरात, मैं दिन में अगर बैठ जाऊं तो जितने स्किंट हैं, जितने पल हैं अल्लाह ने ताकत दी है, जुबान चला सकता हूं या मोहम्मद बोल सकता हूं, उसने तौफीक दी है। लेकिन मैं किस वजह से नहीं बोलता कि मेरे रब ने इस चीज की इजाजत आपकी जिंदगी में आपके सामने सहाबा को दी। वो आपको कहा करते थे कैफ़ ज़ालिका या रसूल अल्लाह, लेकिन जब आप हुजरे के अंदर हैं, जिंदा हैं, मौजूद हैं, सिर्फ 4 दीवारी के अंदर हैं, लोग ईमान की तड़प लेके वफद आया है, मस्जिद में पूछा है महबूब कहाँ हैं, कहा घर गए हैं, थोड़ा वेट कर लो, मगर तड़पती इंतजार नहीं हुआ, दीवार के पास आए और आवाज दी उखरुज इलैना या मोहम्मद, ए महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाइए, ईमान की तड़प है, हाथ बढ़ाइए, बैत ले लीजिए, जिंदगी मौत का पता नहीं, उस आपको मिलने से पहले कहीं सांसें नहीं निकल जाएं। मेरे रब ने आसमान से फौरी तौर पे कुरान उतारा। महबूब ये भी सुन लीजिए, इन लोगों को हम कह रहे हैं, इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुराति अक्सरुहुम ला याक़िलून। ईमान की तलब अपनी जगह, इस्लाम की तड़प अपनी जगह, बैत का खुलूस अपनी जगह, लेकिन मेरे महबूब के मुकाम और मर्तबे का पता नहीं। मत करो ऐसे। हजरात, जब वहां रोका गया, इस एहतियात और अदब की बुनियाद पे अपने आप को रोकते हैं, लेकिन अगर कोई समझता है वो उसका मिजाज है। हम ये कहना चाहते हैं कि पैगंबर के सामने ऊंचा बोलना भी, और यहां आपको शान नज़ूल में पता होगा, रसूल सल्लम के सहाबी है, मस्जिद में ये आयत उतरने के बाद नजर नहीं आ रहे और कई दिन गायब है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खबर ले ली, सहाबी नजर नहीं आ रहे हैं, पता किया गया घर में बंद हैं, रो रहे हैं, हालत गैर हो चुकी है। कहा क्या हुआ? कहा जब से ये आयत उतरी है मैं तो घबरा गया हूं, मेरी आवाज ऊंची है। यानी फितरतन उनका गला, लबो लहजा, आवाज भारी थी।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آواز بولتے ہوئے اونچی ہوتی، تو کہنے لگے کہ جب سے میں نے یہ سنا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، غیر شعوری طور پہ تمہارے اعمال تباہ و برباد کر دیے جائیں، نیکیاں اچک لی جائیں، گناہ تمہارے ذمے لکھ دیے جائیں۔ کہا آپ کو محبوب بلا رہے ہیں، آئے۔ کہا کیا وجہ ہے؟ وجہ بتائی۔ کہا یہ بات نہیں ہے، تباً کسی کی آواز اونچی ہو یا اور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بولنا، بحث کرنا، مباحثہ کرنا، آپ کی احادیث، آپ کی روایات، آپ کے اعمال، آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کا قدوہ، آپ کا اسوہ، آپ کی سیرت طیبہ، اس کے ہوتے ہوئے پھر اس کے اوپر جو ہے کسی اور کی بات یا رائے کو غالب کرنا، اسے بڑا کرنا، اونچا کرنا اور اس کو نیچے کرنا، یہ منع ہے۔ اور یہ جرم ہم سے کلمہ پڑھ کے ہو رہا ہے، یہ جرم ہم سے ہو رہا ہے، تبھی سزائیں مل رہی ہے۔ حضرات اب تھوڑا سا یہ بھی جان لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی اور آپ کی بھی، اور اسی پہ میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں، اگلی ملاقات میں ہم یہ بات رکھیں گے۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، لوگوں سن لو، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے فرامین، آپ کی احادیث، آپ کے دین اور آپ کی شریعت کے سامنے کوئی بات بولی تھی، پتہ چلا میری بات یہ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایسے نہیں ہے، اور وہ اپنی آواز دبا لے، اپنی لکھی ہوئی پرچی اٹھا لے، قلم کی تحریر کو پکڑ کے پھاڑ دے یا مٹا دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو غالب کر دے، اپنی بات کو مغلوب کر دے، آپ کے فرمان کو اونچا کر لے، اپنی آواز کو نیچے کر لے، یہ سنیے ان کا جواب اور مقام کیا ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کے دلوں کے امتحان آسمان کی لیبارٹری میں ہوئے۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ ایسے تھے۔ سب سے پہلے یہ آیت ان پہ فٹ ہوتی ہے، اور جو پھر ان کے طریقے پہ چلے گا، جو ان کے طریقے پہ چلے گا۔ آپ کے سامنے بولنے والے کامیاب نہیں ہوئے، آپ کے سامنے چپ ہو جانے والے، خاموشی اختیار کر لینے والے، آپ کی بات کو بلند کرنے والے، سارے صحابہ کے دلوں کا امتحان یہ وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں ڈر ہوتا ہے، تقویٰ ہوتا ہے، دل ہوتا ہے اور پھر من ہوتا ہے، پھر اس میں ایمان ہوتا ہے اور تقویٰ ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ حضرات بڑی ساری چیزیں ہیں جو لوگوں کو بسا اوقات پسند نہیں ہیں۔ صحیح البخاری کے اوپر جو اعتراض ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے کی بات کی ہے، اللہ اکبر، پتہ ہے کیا ہے؟ جب اس روایت کو میں نے پہلی دفعہ سنا تھا، جو مولوی صاحب فرما رہے تھے ذہن ویسا ہی بنا، ویسے ہی بنا، لیکن اپنے قرب و جوار میں کچھ بزرگوں کو دیکھا تھا جو بیٹھ نہیں سکتے تھے، اتنی سہولتیں نہیں تھی جو آج ہے، بیٹھ نہیں سکتے تھے، اور وہ بیچارے کچھ حادثوں کے بعد، کچھ ہڈیوں کے معاملے میں انہیں مجبور ہو کے کھڑا ہونا پڑتا تھا اور پھر پیشاب کرنا پڑتا تھا۔ بچے ضرور تھے، لیکن اتنی بات سمجھ آتی تھی کہ کیا دین صرف صحت مند لوگوں کے لیے، بیماروں کے لیے نہیں، ایمرجنسیز کے لیے نہیں؟ اگر وہ کرے گا تو وہ جرم ہی کرے گا۔ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی میں یہ فعل کر کے امت تک یہ میسج اور پیغام دے دیا۔ اصل یہ ہے کہ بیٹھا جائے، پردہ کیا جائے، خود کو چھپایا جائے، اگر کوئی مجبوری ہے یا ایمرجنسی ہے، کوئی انسان ایسے کھڑا ہو کے، تو اس کا جواز بخش کے میرے محبوب نے امت کو رحمت ہونے کا ثبوت دیا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ دل، اللہ کا ڈر، پیار اور محبت اور اس میں تقویٰ۔ میں اس لیے نہیں اس بات کو اچھالوں، مجھے اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، کیونکہ میں نے اس بات کو اچھالتے ہوئے لوگوں کو ان کی عمر کے آخری حصے میں کھڑے ہو کر کے پیشاب کرتے دیکھا ہے۔ لہذا دین کو مذاق مت بنائیں، اس کو ٹھنڈے دل سے لیں، سمجھیں۔ اگر کوئی آپ کو مومن نہیں کہتا کوئی حرج نہیں، لیکن آپ اپنی نظروں میں مومن ہیں تو اللہ سے امید رکھیں کہ اللہ یہ ایمان کے تقاضے تھے، یہ محبت کے تقاضے تھے، یہ حقوق کے تقاضے تھے، یہ احکام کو ماننے کے تقاضے تھے، یہ نواہی سے رکنے کے تھے، یہ میں نے اپنائے ہیں، یہ میں نے رکا ہے، میں نے حد بندی تک اپنے آپ کو رکھا ہے، میں آگے نہیں بڑھا، میں اپنی حدود کو کراس نہیں کر رہا۔ اللہ میری اس کاوش کو قبول فرما، اللہ تیری زندگی کی مشکلیں ٹال دے گا، نہیں تو ان اصحاب غار کی زندگی کو پڑھ کر کے دیکھیے۔
حضرات یہی دعوت ہے، یہی پیغام ہے، یہی میسج ہے۔ اس معاشرے کی تباہ کاری اور بربادی میں بنیادی عنصر یہ ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی عزت کا لحاظ نہیں، دوسرے بڑوں کی عزت کا خیال کب رکھیں گے؟ آج حکمرانوں کی قدر کیوں نہیں ہے؟ آج باس کی قدر اس کے ماتحت میں کیوں نہیں ہے؟ آج بچے اپنے والدین کی عزت کیوں نہیں کر رہے؟ آج چھوٹے بڑوں کو عزت اور آبرو کیوں نہیں دے رہے؟ سبب پیچھے یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی ہستی کی ویلیو آپ نے نہیں بننے دی اور نہیں بنائی، اور اس کو پروو نہیں کیا، اس کو ثابت نہیں کیا، اس کو اپنے عمل سے لوگوں کے سامنے نہیں رکھا، تو پھر آپ کون ہیں، میں کون ہیں؟ عزت تو اصل میں ساری اللہ کی ہے، یا پھر اللہ جس کی عزت بنا دے یا بنوا دے۔ آئیے مل کر کے اللہ اور اس کے رسول کی عزت کا خیال رکھیں، اللہ ہماری عزتوں کا خیال رکھے گا۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔